ختم کر دیں گے، تا کو بھی ختم کر دیں گے، دو زیر کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور جب آپ یہاں پر را بھی ساکن ہے، جیم بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، سواد بھی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے۔ کس طرح؟ قرآن پاک میں بھی یہاں آخری بار ہے، اس کے بعد آگے یہ معانی کا کرول نہیں آئے گا۔ 90% لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تا اور طوا یہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو یہاں پر طوا کا مطلب ہے وقف مطلق، میم کا مطلب ہے وقف لازم، اور یہ جو چھوٹا سا نیچے نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وقف غفران اور وقف منزل۔ پر دیکھیں یہ جو تین نشان آ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے ان کو ہم سمجھتے ہیں، پھر جو لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں ان کو ہم درست کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں سورۃ الملک کی آیات نمبر 1 میں کہ اس کو قدیر پڑھنا ہے یا الذی پڑھنا ہے یا نلذی پڑھنا ہے یا الذی پڑھنا ہے یا الذی۔ بہت سے لوگ الف کے اوپر زبر زیر پیش لگانے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الدہر کی آیات نمبر 15 میں دیکھیں تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں قواریرا اور اس کو بھی قواریرا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک الف کے اوپر یہ گول سرکل ہے اور دوسری الف کے اوپر بھی گول سرکل ہے۔ ایک مرتبہ ہم گول سرکل کو چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ ہم گول سرکل کو پڑھیں گے۔ کس طرح؟ جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے قواریرا، ٹھیک ہے نا، اور جب آپ اس کو وصل پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے قواریرا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوپر لام کا سائن ہے اس کا مطلب ہے نہیں، لیکن ہم نے فالو کرنا ہے آیات کو۔ آسان سا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو اس کو پڑھنا ہے قواریرا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الف کے اوپر گول سرکل آ جائے تو وہ تو الف نہیں پڑھی جاتی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ ایک قاعدہ مختلف ہو گیا ہے کہ آپ جہاں پر سٹاپ کریں گے تو اس الف کے گول سرکل کو ختم کریں گے، را کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور جب آپ وصل پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے، اس گول سرکل کو فالو کریں گے، الف کو نیچے سے ختم کر دیں گے۔ کس طرح؟ یہاں پر ہم نے پڑھا قواریرا اور یہاں پر ہم پڑھیں گے قواریرا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہم را زبر را پڑھیں گے، را الف زبر را نہیں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں سورۃ القیامہ کی آیات نمبر 27 میں دیکھیں یہاں پر ہو رہا ہے سقطہ۔ بہت سے لوگ سقطہ کرنے میں کنفیوز ہوتے ہیں، سقطہ کس طرح کرنا ہے؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ٹھیک ہے نا، جب آپ نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَقِيلَ مَنْ راق، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ نے سقطہ کرنا ہے تو ایک مرتبہ اپنی سانس کو روکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سانس کو روک کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ وَقِيلَ مَنْ راق۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 مشدد لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں، اور یہ لفظ بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد میم مشدد ہے، یہاں پر یا مشدد کے بعد پھر یا مشدد ہے، اور پھر یا مشدد کے بعد میم ساکن ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے یہاں پر ایک وقف آپ کو بتا دوں، آپ نے اس کو سدن بھی نہیں پڑھنا اور سدئی بھی نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے سدا۔ وقف کی صورت میں یا کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے، اوپر والی زبر کو بھی ختم کرنا ہے، دال کے اوپر جو ایک زبر باقی رہ جائے گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ یہاں پر میں آپ کو قواعد بتا دوں کہ اس آیات میں کون کون سے قواعد استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں پر اس کے ہجے پہلے کر لیتے ہیں، نون طوا پیش نطفہ زبر فا، نطفہ، تا میم 2 زبر تم، نطفہ تم، میم میم زیر میم، میم زبر ما، نطفہ تم مم، نون یا زیر نی، یا 2 زیر یین، نطفہ من منی، یا میم پیش یم، نون کھڑا زبرنا، یمنا۔ وقف کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا کو نہیں پڑھنا، جسٹ آپ نے نون کو پڑھنا ہے، اور یہاں پر دیکھیں 2 میم اکٹھی مشدد آ رہی ہیں، تو دونوں میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے،
اور نیچے جو یہ جو درمیان میں نون آ رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، نیچے ہا آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں نطفۃ من منی یمنا یا نطفۃ من منی یمنا، تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا۔ بہت سے لوگ یہاں پر بھی کنفیوز ہوتے ہیں اس آیات کے اوپر، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر یہ سورۃ القلم کی آیات نمبر 11 میں دیکھیں، اس کو ہم نے پڑھنا ہے ہمازم مشاء بنمیم۔ ہا کو میم سے ملائیں گے، میم مشدد کے اوپر غنہ کریں گے۔ یہاں پر دو مشدد لیٹر اکٹھے ہیں تو زا کو میم سے ملائیں گے، میم کو پھر شین سے ملائیں گے، شین کے اوپر مد متصل ہے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر اگلا حرف دیکھیں با آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم مازم مشائن نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے ہم مازم مشائم بنمیم۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو 3 نشان آ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے ان کو ہم سمجھتے ہیں، پھر جو لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں ان کو ہم درست کریں گے۔ یہاں طا کا مطلب ہے وقف مطلق، میم کا مطلب ہے وقف لازم، اور یہ جو چھوٹا سا نیچے نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وقف غفران اور وقف منزل۔ وقف غفران کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ وقف غفران کو دیکھیں تو وہاں پر آپ اپنی تلاوت کو سٹاپ کریں اور اپنے لیے دعا، کوئی بھی جو دعا آپ کے دل میں ہے قرآن پاک میں، جب بھی آپ وقف غفران دیکھیں نا وہاں پر سٹاپ کریں، وقف کریں اور اپنے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول فرمائے گا۔ اور وقف منزل کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی یہاں پر وقف کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کو جب آپ نے قرآن پاک سنایا وحی کے ذریعے تو آپ نے بھی یہاں پر سٹاپ کیا، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، وقف ضرور کرنا ہے، کیونکہ ایک تو وقف لازم کی علامت ہے، دوسری علامت ہے وقف مطلق کی۔ تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں صفات و یقبضن، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، الم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن۔ وقف کی صورت میں ضاد اور نون دونوں ساکن ہو جائیں گی، اور قاف کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے اور صاد کو کھینچ کر فا کے ساتھ ملانا ہے، فا کو پھر 1 الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچنا ہے، پھر تا کو واو کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر بھی ادغام الغنہ کریں گے۔ کس طرح، صافات و یقبضن۔ اور یہاں لاسٹ میں دیکھیں سورۃ الملک کی آیات نمبر 1 میں اس کو کس طرح پڑھنا ہے، 2 طریقے آپ کو بتاتا ہوں اس کے پڑھنے کے۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے تلاوت کو شروع کریں اور یہاں تک لے آئیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، آپ نے وقف کیا، پھر آپ پڑھیں گے الذی۔ الذی کیوں پڑھیں گے، جب خالی الف کے بعد اگلا حرف لام ہوگا تو ہم الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے، الذی۔ اگر زیر اور پیش کے بارے میں آپ نے جاننا ہے تو ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا، یہاں پر دیکھیں آئی بٹن میں بھی شو ہو رہا ہے، لاسٹ اینڈ سکرین میں بھی شو ہو جائے گا، اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو الف کے اوپر زبر زیر پیش والا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تو جب آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے قدیر الذی، اور جب آپ یہاں پر وقف کریں گے قدیر الذی، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ قدیر الذی پڑھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے، تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں، قدیر الذی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور قدیر الذی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کرے اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کرے، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں راج، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو وقف کی صورت میں ہم نے عین کو بھی ساکن کرنا ہے، 2 حروف اکٹھے ساکن ہوں گے تو دونوں ہی پڑھے جائیں گے، ایک نہیں پڑھا جائیں گے۔ کس طرح، یہاں پر را بھی ساکن ہے، جیم بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے،
ٹھیک ہے نا، کیوں؟ کیونکہ را کے اندر جو ہے نا ایک اور را بھی ہے جو کہ ساکن ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ راجع، راجع. والارض ذات الصدع، یہاں پر بھی صاد بھی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے. کس طرح؟ صاد دال زبر صاد عین زیر ای، صادعی. اور واقف کی صورت میں عین کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی آپ نے ختم کر دینا ہے. کس طرح؟ والارض ذات الصدع. آگے دیکھیں، انہ لقول فاصل. یہاں پر آپ نے لام کو ہلانا نہیں ہے لیکن لام کو پڑھنا ہے. کس طرح؟ فاصل. آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں سورۃ القدر کی آیات نمبر یہاں پر 5 میں دیکھیں لاسٹ نمبر آیات ہے. یہاں پر 3 نشان اکٹھے آ رہے ہیں. یہ رول ہے معانی کا اور یہاں قرآن پاک میں یہ لاسٹ مرتبہ استعمال ہوا ہے. پہلی بار یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 2 میں استعمال ہوا ہے، جہاں پر ہم نے پڑھا لا ریب فی. ٹھیک، قرآن پاک میں بھی یہاں آخری بار ہے. اس کے بعد آگے یہ معانی کا رول نہیں آئے گا. تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اگر میاں کلی امر کریں گے تو پھر آپ پڑھیں گے سلام ہی حتی مطلع الفجر، پھر آپ سلام ہی حتی مطلع الفجر نہیں پڑھیں گے. کیونکہ معانی کا رول کہتا ہے کہ آپ ایک جگہ سٹاپ کر سکتے ہیں، دوسری جگہ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے امریاں سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک جگہ رکنا ہے، دوسری جگہ نہیں رکنا. آگے آ جائیں. یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے. مرفوعات مطہرہ، ایک طریقہ یہ ہے، لیکن آپ دیکھیں تو یہاں پر میم بھی آ رہی ہے. یہ میم کیوں آئی ہے یہاں پر؟ اس رول کو بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ جب یہاں پر وقف کریں گے تو پھر آپ میم کو بھی ختم کر دیں گے، تا کو بھی ختم کر دیں گے، دو زیر کو بھی ختم کر دیں گے. اور جب آپ یہاں پر وصل پڑھیں گے تو پھر ہم جسٹ ہا کو ختم کریں گے، تا کے نیچے دو جو زیر ہے نا ان کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگلا حرف دیکھیں تو با آ رہا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے اقلاب. اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. یہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر مرفوعات مطہرات بأیدی سفرہ. یہاں پر جس طرح لکھا ہوا ہے نا کرام بررہ، یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے. ہم نے کیا کیا؟ آواز کو بدل دیا. جس طرح میم دو زیر من ہے تو ہم نے پڑھا میم میم دو زیر مم، کرام بررہ. آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ 1 2 3 مدیں اکٹھی آ رہی ہیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے. اس سے یہاں سے ہم اس کے ہجے شروع کرتے ہیں. حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان، ہا ماد کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، انہا او، لام الف زبر لا. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اور لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، انہا اولائی، لام زبر لا، ضاد الف مد لام زبر ضال، لام واو پیش لو، نون زبرنا انہا اولائی لضالون. یہاں پر ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل، اور یہاں پر ہو رہی ہے مد متصل، اور یہاں پر ہو رہی ہے مد منفصل. اس ماد کو ہم چھوٹی ماد بھی کہتے ہیں، اس ماد کو بڑی ماد کہتے ہیں، اور اس ماد کو مد لازم کہتے ہیں. کیوں؟ مد لازم کے جو پہچان ہے وہ ہے کہ ماد کے بعد اگلا حرف مشدد ہوگا، اور مد متصل کی پہچان ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگی، اور مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ اگلے کلمے میں ہوگی. یہاں پر اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک لفظ اکٹھا ہے. یہ اکٹھا نہیں ہے، یہ ہا الگ ہے اور یہ حمزہ جو ہے یہ اس لام کے ساتھ پڑھی جائے گی. یہ حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس کلمے میں نہیں ہے. اور نیچے والے واو کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا. کس طرح؟ انہا اولائی لضالون.
यहाँ पर देखें इस आयत को किस तरह पढ़ना है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। यहाँ पर आपने वक्फ किया, मुतमइन्ना पढ़ा, फिर हम इसको पढ़ेंगे इरजिई। यहाँ पर देखें खाली अलिफ के बाद अगला हर्फ लाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा हर्फ देखेंगे, तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है तो हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगा कर पढ़ेंगे, और अलिफ के नीचे ज़ेर आ गई है तो अब ये अलिफ नहीं रही, हमज़ा में तब्दील हो गई है। इसको पढ़ेंगे इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। और जब आप यहाँ पर वाक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर पढ़ेंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुरजिई। ठीक है, फिर ता को रा के साथ मिला देंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप पढ़ें मुतमइन्ना इरजिई। आगे लास्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है, दो जो है ना वो तशदीद इकट्ठी आ रही हैं, किस तरह पढ़ेंगे, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। 90% लोग यहाँ पर गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि ता और त्वा ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा पढ़ जाते हैं। तो आपने ता और त्वा में फ़र्क करना है। अगर हम किसी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल दें तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ता और त्वा में फ़र्क करके पढ़ना है। जाअतित ताम्मतुल कुबरा, ताम्मतुल कुबरा नहीं करना, त्वा को खींचना है और खींच के मीम के साथ मिलाकर पढ़ना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।